یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ آج ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ ہماری اپنی زندگی، ہماری جاب، ہمارا ڈیزگنیشن، ہماری اولاد، ہمارا گھر۔ انسان پوری زندگی کوشش کرتا ہے، بھاگتا ہے، محنت کرتا ہے کہ چلو بھائی پلاٹ ہی مل جائے کہیں۔ ہماری کمیونٹیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، وہ یہاں لے نہیں پاتا، چلو کہیں اور ہی لے لو بھائی پلاٹ۔ کہیں کیا کرتا ہے، ساری زندگی اسٹرگل کرتا ہے کہ کچھ بن جائے، کچھ ہو جائے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، یہ کرتا ہے۔ یہی انسان کی محنت ساری زندگی کیا ہے؟ وہاں امام کہتے چھوڑ کے آ جاؤ، چھوڑیں گے؟ مولا بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کیسے چھوڑوں؟ کیسے پڑھیں گے یہ؟ اس کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا عزیزان محترم۔ ایسے نہیں ملے گی کربلا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹیسٹ کرنا پڑے گا۔ اپنے بچے کو دیکھیں اور دیکھتے رہیں اور سوچیں کہ یہ شہید ہوگا تو کیا ہوگا، یہ شہید ہوگا تو میں کیسے کھڑا ہوں گا، کیا میں اس کو دے سکتا ہوں شہادت کے لیے کہ نہیں دے سکتا؟ اب آسان نہیں ہے جگر کا ٹکڑا دینا، آسان نہیں ہے، کہنا بہت آسان ہے، میں بھی بہت آرام سے ممبر پہ بات کر لیتا ہوں، یہ تو جب امتحان آئے گا تو پتہ چلے گا کہ واقعاً اگر یہ اپنی اولاد دینی پڑ گئی، دوں گا میں اولاد؟ امام کی آواز آ جائے ابھی اپنی اولاد کو بھیج دو، آسان ہے؟ نہیں۔ کربلا وجود مانگتی ہے، وجود۔ سپرد کرو اپنے آپ کو۔ جب سپرد کر دیا، پھر رات کو 3 دفعہ شمع بجھ بھی گئی تو بھی کہنے والوں نے یہی کہا کہ 70 دفعہ مارا جائے اور پھر 70 دفعہ زندہ کیا جائے۔ ماں درختوں کا یا حسین، آپ کو نہیں چھوڑیں گے مولا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ سمجھ میں آ گیا کہ اصل زندگی اور حیات امام ہے، باقی سب ایسے ہی ہے۔ اصل سانس امام ہے۔ اگر امام تک میں پہنچ گیا تو بس پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں پھر مجھے کوئی غم ہی نہیں ہے۔ حضرت دنیا تو چھوٹی سی دنیا ہے، دنیا کے بعد جو جتنے بھی عالم ہیں، قرآن میں ارشاد پروردگار فرماتا ہے کہ تم وہاں ہم فیہا خالدون، تم وہاں ہمیشہ رہو گے۔ تو جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے سردار کون ہے؟ کون ہے سردار؟ جانتے یہ ساری باتیں ہم ہیں جان محترم، لیکن یقین نہیں ہے۔ یقین، حق الیقین ہونا کہ میں جا رہا ہوں، مجھے پتا ہے میرے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن میں مروں گا نہیں، میں تو ہمیشہ زندہ ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ خود تبھی پھر لوگ بڑھتے ہیں، تبھی پھر لوگ آگے نکلتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے دنیا مثال ہے، آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کے سامنے، اب تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو نہیں پتا یا آپ تک نہیں پتا ہوتی۔ اب آپ دیکھیں آپ کے سامنے قاسم سلیمانی کی مثال، ایک جنرل جو کہ کسی ملک کا نہیں ہے، یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ وہ شاید کسی ملک کا ہے، نہ کسی ملک کا نہیں ہے، وہ امام زمانہ کا جنرل تھا۔ تو آپ اسے باہر آئیں، ملکوں سے باہر آئیں عزیزان محترم۔ دنیا جمع ہو کر اسلام کے مقابلے میں جمع ہو رہی ہے اور آپ کو ڈر لگتا ہے۔ آپ ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں، آپ لسانیت میں بٹے ہوئے ہیں، وہ شیعہ سنی میں بٹے ہوئے ہیں۔ کس چیز کے لیے بٹے ہوئے ہیں آپ؟ انسانیت تباہ ہو رہی ہے۔ آپ نے ان کو انگلی پکڑائی، انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ ہاتھ پکڑ لیا، آپ گھر سے باہر نکل۔ یہ راضی نہیں رہے گا دشمن۔ اسی لیے امام خمینی نے کہا تھا کہ کبھی خوش مت ہونا، اگر یہ تمہاری مسجدوں کے باہر گلدستے بھی رکھ لینا تو ان سے کبھی خوش مت ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں۔ ایک جنرل جو امام زمانہ کے لیے کئی دنیا کی حکومتوں کو کنٹرول میں لیے ہوئے، کیا کیا؟ مار دیا اس کو، خوش ہو گئے، مر گیا وہ۔ کیسے مرے گا وہ؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبُنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم گمان نہ کرو
ماننا تو دور کی بات ہے، خدا کہہ رہا ہے گمان نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اور اللہ کے نزدیک رزق پا رہا ہے، رزق پا رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ وہ اس میں مر گیا نہیں، زندہ ہے۔ کیسا زندہ ہے؟ کہ دنیا سے ظاہری طور پر جانے کے بعد روح اتنی بڑی ہو گئی کہ جو لوگ نہیں بھی جانتے تھے وہ بھی جاننے لگ گئے، جو لوگ نہیں بھی جانتے تھے وہ جان گئے۔ اور کتنا خوبصورت کہا کسی نے، شاید ان کی بیٹی نے بھی کہا کہ جتنا یہ زندہ قاسم سلیمانی سے ڈرتے تھے اس سے زیادہ شہید قاسم سلیمانی سے ڈرتے ہیں یہ۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ بدن کی قید سے آزاد ہو گیا ہے، اب وہ اور طاقت میں آ گیا ہے۔ ایسی عزیزان محترم، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے امام کو حاضر ناظر جانتا تھا، اسے کوئی چیز روک نہیں پائی۔ اسے پتا تھا کہ امام ہیں تو مجھے کس چیز کا ڈر ہے۔ کبھی بھی ایسا لباس نہیں پہنا کہ ذرا نہیں پہنی، سیکیورٹی سامنے والی نہیں کی کہ گولی، وہ کہتا تھا میں دشمن کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا اپنے۔ کیسے پیدا ہو جاتا ہے ایسا آدمی؟ اور دشمن کیا ہے؟ آپ ابھی بھی فیس بک پہ ڈالنے جا کے گھر تصویر قاسم سلیمانی کی، آپ کی آئی ڈی بند ہو جائے گی۔ کیوں بھائی؟ کیا ہو گیا ہے؟ آدمی چلا گیا، اب کیا ٹینشن ہے؟ کتنا خوف ہے! آپ نہیں سمجھ رہے میری بات کو۔ میں جتنا بھی آپ کو ٹرانسفر کروں، مجھے پتا آپ لوگوں نے فلٹر اتنے لگائے ہوئے ہیں کہ آپ تک جاتے جاتے ہی مجھے کئی عرصہ لگ جائے گا۔ یہ بات صلوات بھیج دیں محمد، اللہم صلی علی محمد اصل وادی کوئی اور ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں صبح مار دیے جاؤ گے، یہ تمہارے دشمن نہیں ہے، یہ امام کہہ رہے ہیں میرے دشمن ہے، کاٹ دیے جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ نہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں صبح کہ کب ہماری گردن کی رگوں پر دھاریں چلیں گی، انتظار کر رہے ہیں۔ یہ وہیں کا شاگرد تھا، نام کی بھی لاج رکھی، قاسم، بدن کے بھی ٹکڑے کرا دیے اپنے۔ یہ ہے مکتب سید الشہداء۔ اسے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ مرنا ہے مرنا ہے، سب نہیں مرنا ہے، اس سے اچھی موت اور ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا ہو سکتی؟ بہت قریبی شخص نے خواب میں دیکھا، شہید کی شہادت کے بعد، سردار کی شہادت کے بعد، سے پوچھا کہ کیا ہوا جب آپ، کہا ہم جہاز سے اترے، گاڑی میں بیٹھے، تو کہا کیسا محسوس ہوا؟ کہا مجھے تو نہیں پتا، میں تو گاڑی میں میرا ہاتھ باہر تھا، وہی ہاتھ جو ایک کٹا ہے۔ کہا بس مولا کائنات آئے، میرا ہاتھ پکڑا، مجھے نجف لے گئے۔ کہا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ساری زندگی جن کے لیے لڑتا ہو وہ خود آخری وقت میں آتے ہیں۔ عزیزان محترم، اب ہم اپنے آپ کو امام کے سپرد کریں۔ ولایت علی ابن ابی طالب سپرد ہونے کا نام ہے۔